وبرکاتہ۔ محترم سامعین اکرام، جیسے کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ہر سال کی طرح اس سال بھی ہمارے اس خانقاہ کی زمین پر پیر طریقت، رہبر شریعت، حامی اہل سنت، حضور شیر ربانی، مفتی اعظم بندیل کھنڈ حضرت علامہ مولانا مفتی سید گوہر ربانی صاحب قبلہ کی موجودگی میں، ان کی سرپرستی میں 11ویں شریف منایا جاتا ہے۔ اور اس پروگرام کی جو شروعات اور ابتدا آغاز تلاوت کلام ربانی سے ہو چکا ہے۔ بھائی، اس جلسے کو آگے بڑھانے کے لیے، اس پروگرام کو آگے لے جانے کے لیے میں دعوت سخن دینے جا رہا ہوں، جن سے میری مراد جناب افضل ربانی سے وہ مائک پہ آئے، نعت سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گنگنا کر ہم سامعین کے دلوں کو منور و مجلہ فرمائیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت ہی بہترین انداز میں نعتیہ کلام گنگنا رہے تھے آپ حضرات، بڑے خاموشی کے ساتھ، بڑے اطمینان و سکون کے ساتھ سماعت فرما رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ آپ مجلس غوث میں نہیں بیٹھے ہیں، کہیں باہر سیاستوں کی محفل میں بیٹھے ہیں۔ محفل رسول میں، محفل غوث میں داد نہ دینا بھی جرم ہے۔ دوستوں اور بزرگوں، میں بارہا آپ لوگوں سے یہ فرماتے ہوئے کہتے ہوئے سنا ہے، محفل میں جب نعت پڑھے تو سبحان اللہ اور ماشاء اللہ اپنی زبان سے یہ چھوٹے سے الفاظ، گھنٹہ نہیں لگتا، 2 گھنٹے نہیں لگتا، بس 1 منٹ بھی نہیں لگتا، کم سے کم 10 سیکنڈ یا 15 سیکنڈ لگتے ہیں سبحان اللہ اور ماشاء اللہ کہنے کو۔ اس کی اتنی برکتیں، اتنا ثواب کہ آپ جانتے ہیں کہ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو اپنے صدق دل سے ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں اتنے نیکیاں لکھ دیتا ہے، اور جتنی سات و زمین اور آسمان میں خالی جگہ ہے وہ ساری خالی جگہ نیکیوں سے بھر دی جاتی ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ جو سبحان اللہ صدق دل سے پکارتا ہے، کہتا ہے، تو فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نام سے جنت میں ایک پیڑ لگا دیتا ہے۔ تو جب کوئی نعت خواہ نعت پڑھے یا منقبت پڑھے یا مقرر تقریر کرے تو آپ لوگ سبحان اللہ اور ماشاء اللہ سے داد دیتے رہے۔ اس سے نعت خواہ کا اور مقررین کا حوصلہ افزائی بھی ہوتا ہے، ان کو جذبہ جوش بھی آتا ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ آپ ان کی تقریر بڑے خوشی کے ساتھ، بڑے اطمینان و سکون کے ساتھ اور دلچسپی کے ساتھ ان کی تقریر سن رہے ہیں۔ جب آپ جو ہے سبحان اللہ کہیں گے، مقرر کو جو ہے اور جوش آئے گا، اور اچھے الفاظ کی زبان سے نکلیں گے، شاید آپ کو سننے کو مل جائے، کبھی سنے نہ ہو، ایسے الفاظ بھی مل جاتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب آئیے ایک اور نعت سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گنگنانے کے لیے سید بابا فخر الدین سے میں گزارش کرتا ہوں وہ مائک پر تشریف لائیں اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت پاک گنگنا کر ہم سامعین کے دلوں کو منور و مجلہ فرمائیں۔ آواز میں نعت سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گنگنا رہے تھے جناب بابا فخر الدین صاحب، آپ حضرات بخور سماعت فرما رہے تھے۔ اب آئیے اس کڑی کو اور آگے بڑھاتے ہوئے میں اب دعوت سخن دینے جا رہا ہوں، جناب دادو سے وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور نعت سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گنگنا کر ہم سامعین کے دلوں کو منور و مجلہ فرمائیں۔ دادو ربانی جو سرکار پیرانے پیر، روشن ضمیر، ماہ منیر، محبوب سبحانی، قطب ربانی، معشوق یزدانی، حضور سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں منقبت واقعی میں غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ فرمانات یاد آ گیا۔ غوث اعظم نے فرمایا
کہ میرے مرید جب کبھی مصیبت پیش آ جائے، جب کبھی مصیبت میں پڑ جاؤ، پریشان ہو جاؤ، کہیں سے مدد نہ ملے تو پکارنا یا عبد القادر جیلانی، یا عبد القادر جیلانی۔ تو ہم غوث اعظم کی سنت اپناتے، سبحان اللہ۔ غوث اعظم اپنے نانا کو پکارتے تھے، سبحان اللہ۔ آخری زمان کو پکارتے تھے، اپنے دادا کو پکارتے تھے، مولا کائنات کو پکارتے تھے، اور ہم غوث اعظم کو پکارتے ہیں۔ غوث اعظم نے فرمایا اگر میرا مرید مشرق میں ہے، میں مغرب میں ہوں، اگر میرا مرید مجھے پکارے تو میں اپنے مرید کی سنتا ہوں اور اس کی مدد بھی کرتا ہوں۔ میرے پیر و مرشد حضور جمال ملت، حضور تاج الخطبہ، امیر الواعظین، علی نبی، اولاد علی، شہزادہ امام حسین، شہزادہ مخدوم ربانی، حضور سید شیخ اختر ربانی ذات اللہ مقدس اللہ العالیہ نورانی فرماتے ہیں کہ میں واقعی یہ بات سنا تھا، واقعی میں ایک بات سنا تھا کہ ہمارے استاد تھے مفتی مظفر حسین صاحب، میں مدرسے میں پڑھا کرتا تھا، تو میں سنا تھا صرف کہ سرکار مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب ان کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے مریدوں کو بتایا کہ وصیت کی جب مجھے نہلایا جائے، غسل دیا جائے تو اس وقت میری سطر کا خیال رکھا جائے، سطر کھلنے نہ پائے۔ سطر عورت کہتے ہیں ناف سے لے کر گھٹنوں تک، مرد کو، عورت کے لیے تو سارا جسم سطر عورت ہے، مرد کے لیے ناف سے لے کر گھٹنوں تک چھپانا فرض ہے۔ مفتی اعظم فرماتے ہیں جب میرا آخری غسل دیا جائے، جب مجھے آخری وقت نہلایا جائے تو اس وقت میرے صدر کا خیال رکھنا، صدر کھلنے نہ پائے، گھڑگا دکھنے نہ پائے۔ تو ہمارے استاد مفتی مظفر حسین صاحب فرماتے ہیں کہ مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو غسل دیتے وقت میں وہاں پہ حاضر تھا کہ اچانک غسل دیتے وقت بے احتیاطی کی وجہ سے کپڑا جو ہے ہٹ گیا، صدر کھل رہا تھا، اچانک مفتی اعظم ہند کا یہ ہاتھ اٹھا، انگلیاں اٹھی، کود کر جو ہے صدر کو ڈھانک لیا۔ اور اسی واقعے کو مد نظر رکھتے ہوئے حضور جمال ملت فرماتے ہیں، حضور جمال ملت فرماتے ہیں، حضور تاج الخطبہ کہتے ہیں ارے نادان یہ مفتی اعظم کا ہاتھ نہیں تھا، یہ غوث اعظم کا ہاتھ تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم، فیضان غوث اعظم۔ تیرے ہاتھ میں تیرے ہاتھ ہے لاجی آغا۔ پکارو غوث اعظم، صبح پکارو یا غوث اعظم، شام میں پکارو وہ غوث اعظم۔ اللہ تعالیٰ نے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام میں وہ برکت دی ہے جو اللہ نے اپنے نام میں برکت رکھی ہے۔ وہ برکت میرے غوث اعظم کا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اگر بے وضو لیا جاتا تھا تو اس کو کچھ نہ کچھ ضرر تکلیف نقصان ہوتا تھا، یہاں تک کہ راوی کہتے ہیں جو ناپاکی کی حالت میں سرکار پیرانے پیر کا نام لیتا تھا وہ تو مر جایا کرتا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ، جب ناپاکی کی حالت میں لوگ مر جاتے تھے تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہنے لگے بیٹا عبد القادر میں تمہارا نام نہ ہو، میں نبی آخر الزمان ہوں، میں تو نبیوں کا بھی نبی ہوں، رسولوں کا بھی رسول ہوں، اللہ کا محبوب ہو، دارائے غیوب۔ جلال کو کم کر دو بیٹا، جلال کو ترک کر دو بیٹا، ایک زمانہ آئے گا اللہ کا نام بھی بے ادبی سے لیں گے، رسول کا نام بھی جو ہے بے ادبی سے لیں گے، کبھی بھول سے بھی نکل جائے گا، بیٹا اپنے جلال کو تھوڑا کم کر دو۔ اللہ اکبر۔ غوث اعظم جب جا کے اپنے جلال کو کم کیا اور کہا سنو ناپاکی میں لے گا اور موت نہیں آئے گی کیونکہ نبی نے سفارش کر دی ہے، اب اس کو کچھ نہ کچھ نقصان ہوگا، جو ناپاکی میں نام
لیا جاتا ہے۔ غوث اعظم سے پوچھا گیا اے عبد القادر جیلانی، جب آپ کا نام ناپاکی میں لیا جاتا ہے تو آدمی مر کیوں جاتا ہے، آدمی ٹکڑے کیوں ہو جاتا ہے؟ تو سرکار غوث اعظم نے کہا آگ بند کر لے، آگ بند کرنا میں بھی دکھاتا ہوں۔ وہ آدمی آگ بند کر دیا، مرید تھا، عاشق تھا، آگ بند کر دیا۔ جب آگ بند کیا کیا دیکھتا ہے؟ عرش مولا ہے، عرش مولا ہے، عرش مولا کے نیچے ایک تلوار لٹکی ہوئی ہے۔ اس تلوار سے جو ہے مکھیاں ٹکرا رہی ہے، کیڑے مکوڑے ٹکرا رہے ہیں اور ٹکرا کر دو ٹکڑے ہو رہے ہیں۔ غوث اعظم نے کہا آگ کھول، آگ کھولا، بتا کیا دیکھا؟ سرکار عرش کو دیکھ لیا، عرش کے نیچے ایک تلوار لٹکی ہے، اس تلوار سے کیڑے مکوڑے ٹکرا کر ٹکڑے ٹکڑے ہو رہے ہیں، مر رہے ہیں، جان نکل رہی ہے۔ تو سرکار غوث اعظم نے فرمایا وہ تلوار جو عرش کے نیچے ہے کوئی اور نہیں ہے، وہ عبد القادر جیلانی ہے۔ اب آئیے اس پروگرام کو اور آگے لے جانے کے لیے میں جناب شامیر سے دعوت سخن دیتا ہوں، مائک پہ تشریف لائیں اور نعت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم گناہ کرم سامعین کے دلوں کو منور مجلہ فرمائیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ جناب شامیر بادشاہ صاحب بڑی ہی بہترین انداز میں منقبت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ گنگنا رہے تھے۔ آپ حضرات بغور سماعت فرما رہے تھے۔ شاید آپ کا حوصلہ، آپ کا جذبہ کم تو نہیں ہوا۔ غوث اعظم کا غلام کا جذبہ کبھی کم نہیں ہوتا۔ یہ جسمانی طاقت نہیں ہوتی، روحانی طاقت ہوتی ہے۔ غوث اعظم سرکار کہ جو مریدوں کی طاقت ہوتی ہے، غوث کی بات تو دور ہے، غوث اعظم کے غلاموں کو ہم مقام نہیں پہچان سکتے۔ غوث اعظم کا مقام ورا ہے، وہاں پہ صرف مخفی احدیت ہے۔ کوئی ولی ہو، کوئی قطب ہو، ابدال ہو، نقبا ہو، نجمہ ہو، بڑے سے بڑا ولی بھی اس مقام پہ نہیں پہنچ سکتا جہاں پہ غوث اعظم کا مقام منزل ہے۔ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے محفل، سرکار غوث اعظم خطاب فرما رہے ہیں اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے محفل میں ایک دو نہیں 70,000 لوگ آیا کرتے تھے۔ اور اس وقت نہ مائک تھا، نہ ٹیپ ریکارڈ تھا، نہ کچھ تھا، نہ انٹرنیٹ تھا، کچھ بھی نہیں رکھتے تھے اس وقت۔ کوئی ٹیلی ویژن نہیں تھا، کوئی فیس بک نہیں تھا، کوئی یوٹیوب نہیں تھا، کوئی مائک نہیں تھا، واٹس ایپ نہیں تھا، مگر غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی آواز میں اللہ تعالیٰ نے وہ قدرت و طاقت عطا فرمائی تھی۔ پہلے صف والا جس آواز سے سرکار غوث اعظم کے کلام کو سنتا تھا تو آخری صف میں بیٹھنے والا 70,000 آدمیوں میں سے آخری صف میں بیٹھنے والا بھی ویسے ہی سنتا تھا جو پہلے والا سنا کرتا تھا۔ میرے غوث کی تقریر کو 400 آدمیاں لکھتے تھے اور یقیناً 2 سے 3 لوگ خوف خدا سے وہ جان دے دیتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لاتے تھے، فرشتے آتے تھے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل میں آتے ہیں، کس کے ساتھ؟ حضرت موسیٰ کو لے کے آتے ہیں۔ حضرت موسیٰ کو لے کے آتے ہیں اور سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی خطاب، اللہ اکبر، نواسے کا خطاب، نواسے کی تقریر، نواسے کا بیان سننے کے لیے نبی آخر الزمان مدینے سے تشریف لا رہے ہیں۔ سبحان اللہ۔ پیچھے والے تشریف لا رہے ہیں اور سرکار نے غوث اعظم کے چہرے کو دیکھا، سرکار غوث اعظم کی تقریر کو سنا، کہا اے موسیٰ، اے اللہ کے پیغمبر، اے موسیٰ بتائیے تمہاری امت میں میرے عبد القادر جیسا کوئی ولی ہے، کوئی اللہ کا محبوب ہے، کوئی ایسی تقریر کرنے والا ہے، کوئی ایسا محدث ہے، کوئی ایسا مفسر ہے، کوئی ایسا اللہ کا برگزیدہ ہے؟ تو موسیٰ نے جواب دیا، یا رسول اللہ میری امت میں کوئی ایسا نہیں ہے جیسا عبد القادر ہے۔
کے جانے کے بعد میرے آقا نے اپنا جبہ مبارکہ، اپنا خرقہ مبارکہ اپنے ہاتھوں سے موسیٰ کے سامنے عبد القادر جیلانی کو پہنانا۔ اتنی محبت سرکار بھی آتے ہیں غوث اعظم کی بارگاہ میں نواسے کو دیکھنے کے لیے، نواسے کی تقریر سننے کے لیے نانا آتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ نبی مردہ ہو گئے، معاذ اللہ۔ ارے ہمارے نبی بھی زندہ، نبی کے غلام بھی زندہ، اولیاء قطب زندہ، غوث و خواجہ زندہ، صحابہ زندہ، حسنین زندہ، علی زندہ، پنجتن پاک زندہ، اور ان کو ماننے والا بھی زندہ ہو۔ سرکار غوث اعظم کا عقیدہ دیکھو، سبحان اللہ۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ ریسونٹ تو نہیں آ رہا۔ سرکار غوث اعظم کا عقیدہ بتاتا ہوں، جو غوث اعظم کا عقیدہ ہے وہی ہمارا عقیدہ ہے، جو غوث اعظم کا عقیدہ ہے وہی اہل سنت کا عقیدہ ہے۔ جتنے اہل سنت ہیں سب کا یہی عقیدہ ہے کہ نبی زندہ ہے، سبحان اللہ۔ سرکار غوث پاک فرماتے ہیں میں جب بغداد میں رہتا تھا تو اپنی روح کو سرکار کی خدمت کے لیے کرنے کے لیے اپنا نائب بنا کر بھیجا کرتا تھا۔ جب بغداد میں رہتا تھا اس کو روح کو بھیجا کرتا، کس کی خدمت کرنے کے لیے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے کے لیے۔ غوث پاک فرماتے ہیں میں ایک دن سرکار کی بارگاہ میں مدینے پاک میں اپنے جسم روح کے ساتھ حاضر ہوا، سبحان اللہ، حاضر ہوا، حاضر ہو کر کہا نانا بغداد میں رہتا تھا تو نائب بنا کر روح کو بھیجتا تھا، آج تو عبد القادر جسم اور روح کے ساتھ آیا ہے۔ نانا آپ کی خدمت ظاہری طور پر کرنا چاہتا ہے، آپ کے بددعا چہرے کو دیکھنا چاہتا ہے، آپ کے زلفوں کو دیکھنا چاہتا ہے، آپ کے ید اللہ والے گورے گورے ہاتھوں کو دیکھنا چاہتا ہے۔ اے نانا آپ کے چہرے کا مشتاق ہو، آپ کے زیارت کا متمنی ہو، آپ کے بددعا چہرے کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ نانا اپنا مکھڑا تو دکھا دیجئے، اپنا واللین زلف تو دکھا دیجئے، اے نانا آپ کا خدا کی صورت تو بتا دیجئے۔ سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کی بارگاہ میں ابھی یہ تمنا لے کر حاضر ہوئے، ابھی زبان سے الفاظ نکلے، وہ کون سے ایسی دعا ہے جو اللہ نے غوث اعظم کی قبول نہ کی ہو؟ ارے ابھی ہاتھ نہیں اٹھائے، ہاتھ نہیں اٹھائے، دل میں تمنا کرتے تھے میرے غوث، اللہ اسے پورا کر دیتا تھا۔ یہ مقام ہے میرے غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جبھی تو ہم کہتے صبح پکارو غوث اعظم، شام میں پکارو یا غوث اعظم، جہاں چاہو پکارو غوث اعظم، مدد کے لیے آ جاتے ہیں غوث اعظم۔ غوث اعظم سرکار فرماتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا یہ غلام، آپ کا یہ نواسہ، اے آقا آپ کا یہ غلام، آپ کا یہ نواسہ، آپ کا غلام آپ کو دیکھنا چاہتا ہے یا رسول اللہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے نواسے کی دعا کو، التجا کو سن لی، فریاد کو سن لی، اللہ اکبر کبیرہ۔ آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے روزے انور سے، آقا اپنے روزے انور سے اپنا چہرہ دکھاتے ہیں، سرکار کا چہرہ دکھاتے ہیں، اور غوث اعظم آگے بڑھ کر کہتے ہیں نانا آپ کے ہاتھ کو تو دو تاکہ میں بوسہ دے دوں۔ سرکار اپنے جسم کے ساتھ روزے سے باہر آتے ہیں، غوث اعظم چہرے کی زیارت کرتے ہیں، ہاتھوں کو بوسہ دیتے ہیں، قدموں کو چوم لیتے ہیں، اور اسی واقعے کو مد نظر رکھتے ہوئے اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت، امام اہل سنت فاضل بریلوی امام احمد رضا خان فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے یا رسول اللہ، خدا کی قسم آپ زندہ ہے یا رسول اللہ، خدا کی قسم آپ زندہ ہے یا رسول اللہ۔ فرق اتنا ہے کہ ہماری نگاہوں پر پردہ پڑا ہے یا رسول اللہ۔ یہ عقیدہ ہے ہمارا، ہمارے محفلوں میں غوث اعظم آتے ہیں، دل سے پکارو غوث اعظم کو، آپ کو مدد ملے گی یقیناً۔ ایسی دکھاوے کے لیے آپ نہ گیارہویں کر سکتے، دکھاوے کے لیے گیارہویں نہیں ہونی چاہیے، دکھاوے کے لیے محبت کے جوش سے بیان نہیں کرنا چاہیے،
دکھاوے کے لیے آپ منقبہ نہیں پڑھنا ہے، غوث اعظم کو خوش کرنے کے لیے، اللہ کو اس کے رسول کو خوش کرنے کے لیے۔ میرے دوست اور بزرگوں، یقیناً ریاکاری کام نہیں آتی۔ جو آدمی ریاکاری کے لیے کچھ کام کرتا ہے، کوئی بھی نیکی کرتا ہے تو اس کی نیکی اس کی منہ پہ مار دی جاتی ہے، اور جو خالص اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے چاہے منقبت پڑھے، چاہے نعت پڑھے، چاہے ذکر کرے، چاہے اذکار کرے، کچھ بھی کرو اللہ کو راضی کرنے کے لیے، رسول اللہ کو راضی کرنے کے لیے، غوث اعظم کو راضی کرنے، خدا کی قسم آخرت میں آپ کے لیے حصہ لے کر رکھا رہے گا۔ آئیے میں ہمارے ہر دل عزیز جناب حافظ انور حسین صاحب سے میں گزارش کرتا ہوں، حضرت اپنے مختصر سے انداز میں کچھ خطاب سرکار غوث اعظم کی شان میں گفتگو فرمائیں، خطاب کر ہم سامعین کے دلوں کو منور و مجلہ فرمائیں۔ اب آئیے میں دو تین اشعار گنگنانے کے لیے منقبت اور نعت کے بابا فخر الدین سے گزارش کرتا ہوں میرے پہ تشریف لائیں، اور وقت کا خیال رکھیں، دو تین اشعار زیادہ نہ پڑے۔ سبحان اللہ، یہ تو جناب بابا فخر الدین آپ نے بہترین انداز میں نعت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم گنگنایا تھا۔ بھائی اس پروگرام کو آگے بڑھانے کے لیے اب میں سب سے پہلے حضور پیر طریقت رہبر شریعت عالم نبیل فاضل جبیل قرار جسم و جان آل نبی اولاد علی شہزاد امام حسین حضور شیر ربانی حضور مفتی اعظم ہند بندیل کھنڈ حضرت علامہ مولانا مفتی سید گوہر ربانی ساتھی کل پوشی، ہمارے جو نوجوان کمیٹی ہے، نوجوان کمیٹی، ان کی جانب سے ہمارے نور بھائی اسٹیج پر تشریف لائیں اور حضور کی کل پوشی فرمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، حضور مفتی اعظم بندیل کھنڈ، حضور مفتی اعظم بندیل کھنڈ، سلسلے ربانیہ، سلسلے ربانیہ، غوث کا دامن، خواجہ کا دامن، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اب آئیے بلا کسی تاخیر کے میں دعوت سخن دینے جا رہا ہوں، جن سے میری مراد پیر طریقت رہبر شریعت حامی اہل سنت حضرت علامہ مولانا مفتی سید گوہر ربانی صاحب قبلہ مدد اللہ العالی و نورانی سے میں دبن گزارش کرتا ہوں، حضرت اپنی نورانی عرفانی خطاب سے ہم سامعین کے دلوں کو منور و مجلہ فرمائیں۔ حضرت کا نام سے قبل اسناہی کہتا ہوں، مقرر عظیم آتا ہے جانے لطف امیم آتا ہے، مقرر عظیم آتا ہے جانے لطف امیم آتا ہے، اس محفل کو شادماں کرنے کے لیے فکر و فن کا شمیم آتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نالوں کا صدقہ ناز کے پالوں کا صدقہ بھیک دو لالوں کا صدقہ کربلا والوں کا صدقہ یا نبی سلام علیکہ یا
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या खैर खल्क़िल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या हबीब अल्लाह। ऐ रब्बे